آؤٹ ہوتا رہے گا. پاکستان کو حل کرنے سے افغانستان کا حل نہیں ہوگا. شکر ہے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اور مروانے والا جنرل مشرف ہے, اس دلدل میں پھنسانے والا ہمیں جنرل مشرف ہے. اب باہر جا کے لیکچر دے رہے ہیں لوگ دنیا کو. جو ستیہ ناس اس نے پاکستان کا کیا ہے کہ اگر یہاں صحیح ڈیموکریٹک حکومت آ جاتی 2008 کو, اور اس کا اور این آر او کی حکومت نہ ہوتی, اور اس کا پورا ایک انکوائری کرتی جو اس نے کارگل سے شروع ہوتی, جو اس نے اس کا ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. سب سے بڑا جو اس نے جرم کیا وہ وزیرستان فوج بھیج کے کیا. آپ ہیں, آپ کو بڑی پرابلم ہے. قاضی حسین احمد صاحب ہیں, آپ کو ان کو بڑی پرابلم ہے. رویداد خان اور یہ سارے لوگ, ریاض وزیر خیر وہ وہاں پہ راستہ پوچھنا پڑے گا, مجھے نہیں پتا, ان کو پتا بھی اس علاقے کا کہ نہیں. ریاض وزیر وزیرستان کے شہری ہیں اور وزیرستان سے ہیں. میں بھی لاہور سے ہوں لیکن میں 11 سال باہر رہا ہوں تو مجھے نہیں پتا نا. لوگوں سے انصاف کیا. نہیں, میں ایک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاکستانی نہ کہے جبکہ پاکستان کا سفیر رہا ہو اور انٹروڈکشن یہ دے کہ میں قبائلی ہوں, میں اس کی عزت نہیں کروں گا. لیکن مبشر دیکھیں, ایک اور بھی چیز ہے. وہ ایک کہنا ہے کہ the refuge of every scoundrel is patriotism. یہ زبردستی بھی ہم نعرے نورے مارتے ہیں, اندر سے ملک کا بیڑا غرق کرتے ہیں. نہیں میں you want to link me up with I'm a scoundrel just because I'm being patriotic. نہیں, یہ جو patriotism, wearing patriotism. اعجاز الحق is a scoundrel because he's a آپ اعجاز الحق صاحب یہ کہہ رہے ہیں آپ کو scoundrel, میں نے نہیں. wearing patriotism on your sleeve. یہ وہ کہتے ہیں نا, ایک انگریزی کی ہے کہ the lady does protest too much. یہ جو زبردستی شور مچانا ہے نا اپنی. اگر میں آج ملٹری آپریشن کے خلاف کھڑا ہوں, اس کا مطلب میں ان پیٹریوٹک ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں 18 سال باہر کمائی کی, میرا $1 باہر نہیں ہے, میرا ایک بینک اکاؤنٹ نہ, میری ایک پراپرٹی باہر ہے, نہ میرا ڈیول پاسپورٹ ہے. میں اور کہنے کا صرف مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے وقوف ہیں. باقی کچھ لوگ آپ سے زیادہ عقل مند ہیں کہ انہوں نے سب کچھ باہر رکھا ہوا ہے اور باہر رکھا ہوا ہے. اور وہ جس طرح بریف کیس پرائم منسٹر آیا تھا جیسی باہر, اور آج مشرف اور دونوں پرائم منسٹر پریزیڈنٹ دونوں باہر بیٹھے ہوئے. مشرف تو آپ لوگ مجھے مشرف سے بتائیں نا, مجھے ایک چیز بتائیں کہ مشرف کون سی بزنس تھی باہر جو اب فلیٹ لے لیا لنڈن میں. بات یہ ہے کہ اس کو $2.5 لاکھ مل رہا ہے ایک لیکچر کا. He has got 25 lectures to give this year. And that is why he is staying abroad. نہیں, اب باہر ہی رہیں گے. فلیٹ انہوں نے لیکچر کے پیسے سے نہیں لیا, وہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے ادھار لے کے لیا, یہ خود انہوں نے بتایا مجھے. اچھا, یہ خیر باتیں ہم مان لیں گے, لیکن مجھے ان کی پیٹریوٹزم بتائے نا. یہاں تو مکے دکھائے جا رہے تھے ہمیں, میں کمانڈو ہوں فلانا ہوں, اور اب وہاں باہر جا کے بیٹھ گئے ہیں. اگر وہ پاکستانی ہوتے. same question that was asked yesterday at the seminar. جب قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں بتاتا چلوں ویوز کو, قاضی حسین احمد تھے, عمران خان صاحب چیئر کر رہے تھے, چودھری نثار علی تھے, رویداد خان تھے, وہاں پہ شیر پاؤ صاحب تھے, اورکزئی صاحب تھے, اور یہ جن امبیسڈر صاحب کا نام لے شاہ صاحب تھے, شاہ صاحب بھی تھے کابل میں, اور ایک صحافی نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ سارے ایک وقت میں امریکہ سے امداد بھی لیتے رہے ہیں, امریکہ کے پٹھو بھی رہے ہیں, اور اس کی پالیسیز کو بھی آگے کرتے رہے ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں دکھ کی کیا بات تھی کہ بشمول قاضی حسین احمد کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, کہہ ہی نہیں سکے. لیکن آپ چیئر پرسن تھے اس سیمینار کے. نہیں, لیکن وہ دیکھیں نا, وہ بات بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ تھا. بات ہو رہی تھی قبائلی علاقے کی, ہمیں کہیں اور طرف لے کے جانا. ہم کوئی گورنمنٹ میں نہیں, جو گورنمنٹ میں نہیں ہے ہمیں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم امریکہ کے پٹھو ہیں. یا تو ہم گورنمنٹ میں ہوں اور اب کہنا کہ امداد لے رہی تھی. ایک وقت میں تو وہ رہ چکے ہیں. کون جس ٹائم کون رہ چکا ہے گورنمنٹ میں؟ رویداد خان, قاضی حسین احمد, دیکھیں ایم ایم اے کیا تھی, پولیٹیکل گورنمنٹ, شیرپاؤ صاحب, چودھری نثار صاحب. چلے وہ پولیٹیشنز کا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ بیوروکریٹس کا دیکھیں, پولیٹیشن کو تو میں اس لیے برا نہیں کہتا کہ پولیٹیشن تو پھر لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے کسی نہ کسی بہانے, اس کو تو حساب دینا پڑ جاتا ہے. اس ملک میں تو پرابلم ہے کہ بیوروکریٹس اور جوڈیشری اور ان لوگوں کا کوئی حساب نہیں ہے. نہیں, حساب کس نے لینا ہے؟ حساب پولیٹیشین لے گا. میں اگر پاور میں آتا ہوں, آپ دیکھیں نا مشرف کے دور کا جو بھی کچھ ہوا, ایک انکوائری ہوئی, کسی نے پوچھا کہ لال مسجد میں کیا ہوا, کسی نے پوچھا کہ بلوچستان میں جو نواب اکبر بگٹی کا جو قتل کیا گیا اور اس کا فال آؤٹ کیا ہوا, کسی نے پوچھا. ایک انکوائری ہوئی. کیا ٹرانزیشن ہوئی مجھے بتائیں ڈکٹیٹرشپ سے ڈیموکریسی میں؟ کوئی فرق نہیں پڑا. تو اصل تو سیاستدانوں کو بلیم کرے, موجودہ گورنمنٹ کیوں نہیں انہوں نے چیلنج کیا یہ سب کچھ؟ آپ بھی تھے وہاں پہ, آپ جواب دے دیتے.
نہیں میں اس لیے پہلے تو خیر یہ مجھے کنسرن ہی نہیں کرتا، نہ میں کوئی بیوروکریٹ ہوں نہ پولیٹیشین ہوں جو پاور میں رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ میں سمجھتا تھا کہ اگر ہم اس میں پڑ گئے بٹ آپ کو کنسرن کرتا تھا سر، بہت معذرت کے ساتھ۔ کیسے؟ آپ اس وقت مشرف کو سپورٹ کر رہے تھے جب مشرف نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انہوں نے امریکہ کو سیکنڈ کرنا۔ اس زمانے میں پاکستان تحریک انصاف پرویز مشرف کو ہرچہ باد آباد کے نعرے مارے۔ یہ بالکل غلط ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ریفرینڈم کے بعد آپ کے ڈیفرنسز ہوئے۔ نہیں، میں پہلے ویسے آپ کو ڈیٹیل دے دوں۔ دیکھیں، جیسے امریکہ نے بمبارمنٹ شروع کی افغانستان کی، میں جنرل مشرف کی سپورٹ کر رہا تھا، میں واحد اس وقت کھڑا ہوا، میں نے اناؤنس کیا کہ میں پی ٹی وی پہ تھا ان دنوں میں، کیونکہ ان دنوں میں مجھے پی ٹی وی پہ آنے دیتے تھے، میں پی ٹی وی پہ جا کے کہا کہ میں اس کے خلاف ڈیمونسٹریشن کروں گا۔ مجھے یاد ہے مجھے آئی ایس آئی کے چیف کا ٹیلی فون، مجھے گورنر پنجاب کا ٹیلی فون جو مقبول تھے ان کا ٹیلی فون آ گیا، مجھے ایک ایم آئی کے ہیڈ کا ٹیلی فون آ گیا کہ عمران صاحب آپ پلیز ڈیمونسٹریشن نہ کریں۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساری پبلک مل جائے گی اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، آؤٹ آف کنٹرول چلا جائے گا۔ اور میں نے کہا میں تمہارے خلاف تو نہیں کر رہا، میں تو امریکہ کی بمبارڈمنٹ پہ کر رہا ہوں لندن میں واک۔ لیکن اس آمریت کو تو آپ سپورٹ کر گئے جو ایک جمہوریت کو قتل کر کے آئی۔ میں نے اس کی سپورٹ 7 پوائنٹ پہ کی تھی، انہوں نے جو جنرل مشرف نے 7 پوائنٹ ایجنڈا دیا۔ آج کیونکہ زرداری صاحب بھی اچھے نہیں ہیں، وہ بھی باہر رہ رہے ہیں، آپ بقول آپ کے کل عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی زرداری صاحب کبھی کبھی پاکستان کے دورے پہ آتے ہیں، اور گیلانی صاحب کا آپ کو پتا ہے کتنے افیکٹو ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اگر آج جنرل کیانی ان دونوں کو ہٹا کے ایک 8 پوائنٹ کا ایجنڈا دے دیتے ہیں یا 9 پوائنٹ کا ایجنڈا دے دیتے ہیں جو بڑا اچھا ہو، تو کیا وہ جسٹیفائڈ ہوگا؟ تو پھر آپ نے میرا سنا ہوگا کہ جب میں نے پبلک میں جا کے میں نے کہا کہ میں نے ایک زندگی میں پالیٹکس میں ایک غلطی کی کہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایک کا آپ کو پتا چلا؟ نہیں، ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو سپورٹ کیا۔ غلطیاں تو بہت ہوتی ہیں انسان سے۔ اگلے الیکشن کب ہونے ہیں؟ ویری کوئکلی بیفور وی وائنڈ اپ۔ میں کہہ نہیں سکتا۔ میں آپ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ بائی الیکشن میں NA55 میں بالکل ہم حصہ لے رہے ہیں۔ تو میاں صاحب کے کینڈیڈیٹ کا کیا ہوگا؟ نہیں، ہم تو کھڑے ہیں، وہ تو 123 میں میاں صاحب کھڑے ہو رہے ہیں۔ لاسٹ میں تو نہیں آپ کو کاغذات پھاڑ دیں گے جا کے؟ کاغذات ایک دفعہ پھاڑے تھے، یاد رکھیں میں کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ میری ایک تو کرکٹ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور یہ بھی الیکشن 5 مہینے کی پارٹی الیکشن لڑی، جبکہ عقل یہ تھی کہ الیکشن نہ لڑتے۔ یہ الیکشن صرف نظریے کے اوپر نہیں لڑے، اور اس کے اب کیونکہ چیف جسٹس بحال ہے ہر الیکشن لڑیں گے، یہ بھی بائی الیکشنز بھی، یہ جو لوکل باڈی الیکشنز آ رہے ہیں وہ بھی لڑیں گے۔ اگر آپ کی ضمانت ضبط ہو گئی پھر سے لڑیں گے۔ یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ میچ ہار جائیں گے آپ کرکٹ چھوڑ دیں گے، یہ کیا بات تھی؟ پھر مقابلہ کریں گے، سیکھیں گے غلطیوں سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں عوام کو ایک سرپرائز ملے گا الیکشن میں۔ عوام کو سرپرائز ملے گا کیونکہ یعنی لوگ الیکشن بریک ہونا ہے؟ نہیں، کیونکہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے نا، لوگ نہیں سمجھ رہے، کیونکہ یعنی ہم نے الیکشن کا بوائکاٹ کیا تھا تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہم پارٹی کتنی گرو کی ہے۔ جو دیکھیں پہلی الیکشن 5 مہینے کی پارٹی، دوسری الیکشن 5 سال کی پارٹی، اب یہ جو الیکشن لڑنا تھے 12 سال کی۔ میاں صاحب کی پارٹی سے اتحاد کریں گے اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی، جنہوں نے آپ کو دھوکہ دیا بقول آپ کے؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا۔ آپ نے کہا کہ ہمیں تو سارے نے کیا اے پی ڈی ایم جو تھی آپ کی اس میں ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، بٹ ہی سیکریٹلی وینٹ ان۔ نہیں، سیکریٹلی تو نہیں، وہ پوری ہماری ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر۔ یہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، پھر انہوں نے کہا میں الیکشن لڑنا ہے، ہم نے کہا کہ آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا کیسے الیکشن لڑنا ہے؟ Wish you the best of luck. Thank you very much for being with Express News. ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ انٹرویو دیکھ رہے تھے عمران خان صاحب کا، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور میں نے ایک سوال پوچھا تھا پروگرام کے شروع میں کہ جنرل مشرف نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کو آفر